ہم پڑھ رہے ہیں ٹرانزیشنل ڈیوائسز کے متعلق۔ ٹرانزیشنل ڈیوائسز دراصل ایسے الفاظ ہوتے ہیں جنہیں جملوں اور پیراگرافز کے درمیان استعمال کیا جاتا ہے تاکہ انہیں آپس میں لنک کیا جا سکے یا جوڑا جا سکے، تاکہ گفتگو یا تحریر کے اندر ایک ربط پیدا کیا جا سکے، یعنی گفتگو دلچسپ اور سمجھنے میں آسان ہو۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ٹرانزیشنل ڈیوائسز کے مختلف گروپس کو مختلف قسم کی سچویشنز میں یا صورتحال میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب گفتگو کے دوران یا کسی تحریر کے دوران اگر آپ نے وقت کی مناسبت سے بات کرنی ہو، یعنی ٹو شو ٹائم، تو پھر کس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے ٹرانزیشنل ڈیوائسز کے طور پر۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے الفاظ لکھے ہیں، جیسے کہ امیڈیٹلی یعنی فوراً بعد، جیسے کہ اگر کوئی رپورٹر کسی حادثے وغیرہ کا ذکر کر رہا ہو تو وہ پھر اس قسم کے الفاظ کا استعمال یقیناً کرے گا۔ مثال کے طور پر پہلے یہ واقعہ یا عمل ہوا اور پھر اس کے فوراً بعد یا امیڈیٹلی یہ دوسری بات ہوئی۔ مثال کے طور پر اگر اس طرح سے بات کی جائے، The police was informed immediately after the robbery، یعنی پولیس کو چوری کے فوراً بعد اطلاع دے دی گئی تھی۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ پولیس کو کتنی دیر بعد اطلاع دی گئی تھی۔ تو لفظ immediately یعنی فوراً بعد کی مدد سے ہم وقت کے متعلق بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ اور الفاظ بھی جو ہیں وہ اسی صورتحال میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ thereafter، soon، after a few hours، finally، then، later، previously، formally، فرسٹ، سیکنڈ وغیرہ، اس کے علاوہ نیکسٹ اینڈ دین۔ تو لہٰذا ان الفاظ کی مدد سے بات کو آسانی کے ساتھ مکمل کیا جا سکتا ہے اور اسے دلچسپ اور سمجھنے میں آسان بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ گفتگو کے دوران یا تحریر کے دوران کسی بات کو دہرا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی بات کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس قسم کی ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ان بریف، جیسے کہ ہم کہتے ہیں مختصر یہ کہ، یا پھر قصہ مختصر۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ پوری بات کو دہرانے کے بجائے صرف اہم نکات کو بیان کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ ان بریف کے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے چند اور ٹرانزیشنل ڈیوائسز جو کہ اس موقع پر استعمال کی جا سکتی ہیں وہ ہیں ایز آئی ہیو سیڈ، ایز آئی ہیو نوٹڈ، ایز ہیز بین نوٹڈ۔ تو اب اسی طرح سے اگر آپ کسی ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہوں یا کچھ لکھ رہے ہوں جس میں آپ نے بہت زور دے کر اپنی بات کو ثابت کرنا ہو اور سننے یا پڑھنے والے کو اپنی بات سے متاثر کرنا ہو، تو آپ اپنی بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے، یعنی اس پر زور ڈالنے کے لیے آپ جو مختلف قسم کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں، جیسے کہ ڈیفینیٹلی یعنی یقینی طور پر۔ مثال کے طور پر اگر اس لفظ کو جملے میں استعمال کیا جائے تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں If I see a blind man crossing the road, I would definitely stop my car، یعنی اگر میں کسی نابینا شخص کو روڈ کراس کرتے ہوئے دیکھوں گا تو میں یقیناً اپنی گاڑی کو روک لوں گا۔ تو لفظ definitely یعنی یقیناً، اس کے استعمال کی مدد سے آپ سننے یا پڑھنے والے کو پورا یقین دلا رہے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال میں آپ یقینی طور پر کیا کریں گے۔ اسی طرح سے دوسرے بہت سے الفاظ اس قسم کی صورتحال میں استعمال کیے جا سکتے ہیں یا اس سے ملتی جلتی صورتحال میں، یعنی جب آپ اپنی بات کو پرزور انداز میں یعنی یقین دلانے والے انداز میں بیان کرنا چاہ رہے ہوں تو ان الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ایکسٹریملی، obviously، in fact، indeed، in any case، absolutely، positively، naturally، surprisingly، always، forever، perennially، eternally، never، emphatically، unquestionably، without a doubt، certainly، undeniably، without reservation۔ اب اگر آپ کوئی ایسی تحریر لکھ رہے ہوں یا گفتگو کر رہے ہوں جس کے دوران آپ نے مختلف حالات، واقعات یا پھر عوامل کا سیکوینس بتانا ہو، یعنی ان کی ترتیب بتانی ہو، مثال کے طور پر کوئی ڈائریکشنز وغیرہ اگر دی جا رہی ہوں، جیسے کہ کسی کو راستہ سمجھایا جاتا ہے یا پھر کوئی ریسیپی وغیرہ بتائی جاتی ہے، یعنی کوئی ترکیب بتائی جاتی ہے کھانا وغیرہ پکانے کی،
یا پھر کسی سائنسی تجربے وغیرہ کے متعلق بتایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس قسم کی گفتگو یا تحریر کے دوران جو ٹرانزیشنل الفاظ یا ڈیوائسز استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں، جیسے کہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اینڈ سو فورتھ، اے بی سی اینڈ سو فورتھ، نیکسٹ، دین، following this, at this time, now, at this point, after, afterward, subsequently, finally, consequently, previously, before this, simultaneously, concurrently, thus, therefore, hence, next, and then, soon وغیرہ. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو انڈا پکانے کی ترکیب سکھا رہے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ first you take a pan. After that, you put it on the stove. Next, you turn on the stove. یا پھر next, you pour some oil in the pan. Then, you break the egg and pour it into the oil. یعنی پہلے آپ ایک برتن لیں گے، پھر آپ اسے چولہے پر رکھیں گے، اس کے بعد آپ چولہے کو جلائیں گے اور برتن میں تیل ڈال دیں گے، پھر انڈے کو توڑ کر تیل میں ڈال دیں گے. تو اس طرح سے جب سیکوینس بتانا ہو تو اس طرح کی ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں ٹرانزیشنل ڈیوائسز کی ایک اور قسم. اس کا استعمال کیا جاتا ہے جب آپ نے کوئی مثال وغیرہ دینی ہو، ٹو گیو این ایگزامپل. تو اس مثال کا ذکر کرنے سے پہلے آپ جملے کے اندر ان الفاظ کو شامل کر سکتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل، فار انسٹنس، ان دس کیس، ان another case، on this occasion، in this situation، take the case of، to demonstrate، to illustrate، as an illustration، to illustrate. تو ان تمام الفاظ کا تقریباً ایک ہی سا مطلب ہوتا ہے، جیسے کہ illustrate سے مراد ہے جب آپ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی مثال وغیرہ دینے جاتے ہیں تو آپ illustration یا وضاحت کے طور پر اس مثال کو بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ اس مثال کو آپ illustration کے طور پر گفتگو میں شامل کر رہے ہیں. ایز این illustration یعنی اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے آپ اس مثال کو پیش کر رہے ہیں. تو کسی بات کو بھی سمجھانے کے لیے اکثر اس قسم کے الفاظ کا ٹرانزیشنل ڈیوائسز کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جملوں اور پیراگرافز کے درمیان، یعنی ان کے اندر یا پھر ان کے شروع میں ان الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے جب آپ اپنی گفتگو یا تحریر کو ختم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو سمرائز کرنے کے لیے، یعنی اس کا خلاصہ بتانے کے لیے، یا اس کو کنکلوڈ یعنی مکمل کرتے ہوئے آپ اس قسم کی ٹرانزیشنل ڈیوائسز یا الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ ان بریف، آن دا ہول، سمنگ اپ، ٹو کنکلوڈ، ان کنکلوژن، ایز آئی ہیو شون، ایز آئی ہیو سیڈ، ہینس، therefore، accordingly، thus، as a result، consequently. اکثر مضامین وغیرہ کا کنکلوژن یا اختتامی پیراگراف لکھتے وقت اس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی اس قسم کا موضوع ملے جس پر آپ نے کوئی تحریر لکھنی ہو یا گفتگو کرنی ہو، جیسے کہ ورزش کے کیا فوائد ہوتے ہیں، تو جب آپ اپنی گفتگو یا تحریر کو مکمل کر لیتے ہیں اور اس کے اندر بہت سے پوائنٹس یا اہم باتیں بتاتے ہیں جو کہ ورزش کے نتیجے میں ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں، تو پھر بات کو مکمل کرتے وقت یعنی گفتگو کے آخر میں یا تحریر کے آخر میں آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں ایز آئی ہیو شون یا ایز آئی ہیو سیڈ، یعنی جیسا کہ میں نے دکھایا یا میں نے بتایا یا کہا کہ ایکسرسائز کے یہ فوائد ہوتے ہیں. therefore یعنی لہٰذا ہمیں ایکسرسائز کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں شامل کر لینا چاہیے. تو اس طرح سے اس ٹیبل کی مدد سے آپ نے سیکھا کہ کس طرح سے مختلف قسم کی سچویشن میں ہمارے پاس بہت سی ٹرانزیشنل ڈیوائسز کی چوائس ہوتی ہے جنہیں ہم جملوں یا پیراگرافز کے اندر یا ان کے شروع میں استعمال کر کے اپنی بات کے اندر ایک ربط پیدا کر سکتے ہیں، یعنی اسے دلچسپ اور سمجھنے میں آسان بنا سکتے ہیں. تو اس طرح سے ٹرانزیشنل ڈیوائسز کے استعمال کو سیکھنے کے لیے یہ ٹیبل آپ کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ ٹرانزیشنل ڈیوائسز پر بنائی جانے والی ویڈیوز کو بار بار دیکھیے اور اس میں بتائے جانے والے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنے کی پریکٹس جاری رکھیے.